15ویں نمبر پر آتا ہے ہر مسلمان کو صلاۃ و تسبیح کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ وہ عمل ہے، اس عمل سے انسان کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اے میرے چاچا، میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جس عمل سے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ چھوٹے گناہ معاف، بڑے گناہ معاف، انجانے میں گناہ کیے وہ بھی معاف، جان بوجھ کر گناہ کیے وہ بھی معاف، جو گناہ آپ کو یاد ہیں وہ بھی معاف، جو گناہ آپ کو یاد نہیں ہے وہ بھی گناہ معاف۔ جتنے بھی انسان کے گناہ ہوں گے وہ سب کے سب انسان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ضرور عمل بتا دیجئے جس عمل سے انسان کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چاچا، پھر آپ کو چاہیے صلاۃ و تسبیح کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس صلاۃ و تسبیح کی نماز کو روزانہ پڑھو۔ تو پھر فرمایا اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے، یعنی کہ 8 دنوں میں ایک دن ضرور مقرر کر لو، اس دن ضرور پڑھ لو۔ تو پھر فرمایا اگر 8ویں دن تک بھی نہیں پڑھی جاتی تو ہر ماہ کی ایک دن ضرور، ایک تاریخ کو ضرور پڑھ لیا کرو۔ اگر پھر فرمایا اگر ہر ماہ کو بھی ایک مرتبہ نہیں پڑھی جاتی تو کم سے کم 6 مہینوں کے بعد ایک مرتبہ ضرور پڑھ لو۔ تو پھر فرمایا اگر 6 مہینوں کے بعد بھی نہیں پڑھی جاتی تو سال میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لو۔ حتیٰ کہ فرمایا اے میرے چاچا، اگر سال کے بعد بھی نہیں پڑھی جاتی تو کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا۔ یہ صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھ لیں گے تو اس عمل سے اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ حالانکہ صحابہ سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے محبوب، جو تیرے صحابہ ہیں نا، اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی ہو بھی جائے تو میں ان کی کمی کوتاہی کو ان کی نیکی میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی۔ مطلب یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ وہ گناہگار تھے، ہرگز نہیں تھے، لیکن یہ عمل صرف اس امت کو بتلانے کے لیے یہ سوال جواب ہوا ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ ہر انسان کو چاہیے صلاۃ و تسبیح کی نماز کا اہتمام کرے۔ یہ وہ عبادت ہے، اس عبادت میں 300 مرتبہ تیسرے کلمے کا پہلا حصہ پڑھنا ہوتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جڑا کلمہ ہے اس کلمے کو 300 مرتبہ 4 رکعتوں میں پڑھنا ہوتا ہے، 70 مرتبہ ایک رکعت میں پڑھنا ہوتا ہے، اور اسی طرح پھر 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ بن جائے گا۔ جب بھی آپ اس صلاۃ و تسبیح کی نماز کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے سب صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے، جانے انجانے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس چیز کو پڑھنا ضرور ہے۔ صلاۃ و تسبیح بڑی قیمتی نماز ہے، یہ نفل ہے، یہ آپ پر فرض نہیں ہے، یہ آپ پر واجب نہیں ہے، یہ نفل نماز ہے۔ نفل نماز یعنی کہ رمضان میں اس کا اہتمام کریں گے تو رمضان میں نفل کا اجر فرضوں کے برابر بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر انسان کو چاہیے نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 15ویں نمبر پر آتا ہے صلاۃ و تسبیح وہ نماز ہے، وہ عبادت ہے، 4 رکعات کی نماز ہے، وہ عبادت ہے جو انسان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ تو اس لیے ہر انسان کو چاہیے نیکی میں اضافہ کرے، اپنی عبادات میں اضافہ کرے۔ رمضان اپنی نیکیاں برساتا اب ہم سے ایسا رخصت ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہ ہو رمضان چلا جائے ہمارے دامن نیکیوں سے خالی رہ جائے، ہمارے دامن اللہ کی رحمت سے خالی رہ جائے۔ ایسا نہ ہو رمضان تو چلا جائے ہم اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکے، ہم اپنی بخشش نہ کرا سکے، تو پھر ہم جیسا بیکار انسان، ہم جیسا ناکارہ انسان دنیا میں اور کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، تندرستی دی ہے۔ دیکھ لو کتنے بیمار ہیں، بیچارے نماز پڑھنے تک بھی نہیں آ سکتے۔ روزہ بابرکت مقدس عبادت ہے، اس روزے کو کہ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ آج اللہ نے ہمیں تندرستی دی ہے، موقع دیا ہے، اس موقع کو نہ گوائیں، اور جتنا آپ کو فرصت ملے، وقت ملے، اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں وقت گزاریں، اور خاص طور روزوں کا اہتمام کریں۔ یہ نہ ہو آپ روزہ چھوڑ دیں، صلاۃ و تسبیح پڑھنی شروع کر دیں، روزہ چھوڑ دیں، سارا دن قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ نہیں بھائی نہیں، پہلے روزہ رکھنا ہوگا، پھر اس کے بعد یہ عبادتیں کرنی ہوگی۔ اگر چاہتے ہو ہماری تمام عبادتیں اللہ کے ہاں قبول ہو تو روزہ رکھنا ہوگا، دن کا روزہ، رات کی عبادت۔ تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے، روزوں کی برکت سے، تلاوت، ذکر، اذکار کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دنیا اور آخرت کے اندر ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے۔